کے ڈر سے چھپنا بچنا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور شریعت میں جو ہے حیا کے معنی انسان کی وہ صفت ہے، انسان کے اندر اس صفت کا پایا جانا جو اسے برائی سے بچنے پر ابھارے، اور جن کا جو حق ہے اس کے اوپر جن لوگوں کا حق ہے ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے روکے۔ اگر انسان کے اندر ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچتا ہو اور اس کے اوپر جن جن لوگوں کا حق آتا ہو ان کے حقوق کو ادا کرتا ہو، تو یہی جو ہے حیا ہے۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، شوہر ہے اس کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کو اچھی طریقے سے کرے تو یہ حیا ہے۔ ایسے ہی بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح بچوں کے حقوق ہیں، خاندان پاس پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ تو جو بھی حقوق ہیں جس کے اس سے متعلق، اس سے کرنے سے جو نہ روکے اور دینی مسائل سیکھنے سمجھنے میں نہ روکے، اسے حیا کہتے ہیں۔ یہ حیا شرعی ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ شرم ایک ایسی بھی تو ہوتی ہے جو آدمی کو جو حق بولنے سے روکتی ہے، جیسے نعت شریف پڑھنے میں شرم آتی ہے، قرآن پڑھنے میں شرم آتی ہے، دینی مجلسوں میں پڑھنے میں بیٹھنے میں شرم آتی ہے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، کرتا پیجامہ پہننے میں شرم آتی ہے، امامہ جبہ پہننے میں شرم آتی ہے۔ ایسے بھی لوگ تو ہیں۔ تو کیا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز ہرگز نہیں۔ حیا وہ حیا ہے جو دین کا کام، دینی تعلیم، مسئلہ پوچھنے میں شرم نہ آئے، دین سیکھنے میں، دین پر عمل کرنے میں، شریعت کی پابندی کرنے میں جو حیا مانع ہو، یعنی جو حیا روکے، وہ حیا شرعی نہیں، حیا رحمانی نہیں، بلکہ وہ حیا شیطانی ہے۔ لہذا جو حیا دین پر عمل کرنے سے روکے، یہاں وہ حیا مراد نہیں، وہ حیا ایمان کا شعبہ نہیں ہو سکتی ہے، وہ شیطان کے داؤ کا چال کا حصہ ہو سکتی ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ بات یہاں پر واضح ہو گئی۔ اب اگلی حدیث، چوتھا باب، یہ باب ہے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن ابی صفر و اسماعیل عن الشعبہ عن عبد اللہ بن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ابی ایاس نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی صفر سے اور اسماعیل سے، یہ دو راوی ہیں اس کے، وہ روایت کرتے ہیں دو کس سے؟ شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، ہمارے نبی نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان کیا ہوں؟ سلامت ہوں۔ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے، مہاجر کامل وہ ہے جو چھوڑ دے ان چیزوں کو جس سے اللہ نے منع کیا ہو، جس سے اللہ نے منع کیا ہو۔ اب اس کی مطابقت قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ نے کہا، کون ابو عبداللہ؟ یعنی امام بخاری، امام بخاری نے کہا، ابو عبداللہ بخاری نے کہا، وقال ابو معاویہ، ابو معاویہ ابن حزم کہتے ہیں، یہ ابو معاویہ وہ نہیں صحابی رسول بلکہ یہ دوسرے راوی ہیں، وقال ابو معاویہ، امام ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ ابو معاویہ نے کہا، حدثنا داؤد ابن ابی ہند، ہم سے حدیث بیان کی داؤد ابن ابی ہند نے، وہ روایت کرتے ہیں عامر سے، قال، عامر کہتے ہیں، عامر شعبی، سمعت عبداللہ ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر کو سنا، ویحدث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، وقال عبد الاعلی عن داؤد عن عامر، اور عبد الاعلی نے کہا روایت کرتے ہوئے داؤد سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو یہ حدیث چند سندیں اور ذکر کی جو اس حدیث کے راوی ہیں، جن سندوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ اب یہاں پر سرکار کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ اب یہاں پر مسلمان سے مراد ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ کامل مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ تو المسلموں کا ترجمہ ہم نے کامل مسلمان کیوں کیا؟ اس لیے کہ نحو کا قاعدہ ہے، اور یہ قول جو ہے نحویوں کا بھی موجود ہے، نحویوں کے امام ہیں سیبویہ، انہوں نے یہ تصریح کی ہے
کہ جب جنس مطلق بولا جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور مطلق جب جنس مطلق ہوتی ہے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے۔ لہذا مسلمون سے المسلموں، تو المسلموں یہ جنس ہے، الف لام جنس کا ہے اور مطلق ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا کہ کامل مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت ہوں۔ تو یہاں پر جو ہاتھ کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں سے صرف ہاتھ ہی مراد ہے، بلکہ یہاں پر ظاہری اور باطنی دونوں معنی مراد ہیں۔ ظاہری ظاہر سی بات ہے، ہاتھ سے مارنا، دھکا دینا یا ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ اسی طرح باطنی مراد کیا ہے؟ قوت، قبضہ اور تصرف، کہ کسی کو اپنے قبضے میں اس طرح کر لینا کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، تو یہ بھی ہاتھی سے ظلم و زیادتی کرنا ہوا۔ اچھا، اب یہاں پر حدیث پاک سرکار کے کلام کا جو سرکار نے حدیث بیان فرمائی، تو سرکار کے جو جس انداز میں یہ حدیث چلی ہے، حدیث کے الفاظ کی جو ترتیب ہے، اس میں بھی بہت ہی بلاغت ہے اور بڑے بڑے نکات اور بڑی خوبیاں ہیں۔ دیکھیے سرکار نے پہلے کیا ذکر کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، پہلے زبان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ہاتھ کا ذکر کیا۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو زبان کو مقدم کیا، کیوں؟ کیونکہ زبان سے تکلیف پہنچانا بنسبت ہاتھ کے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ زبان ہاتھ سے تکلیف تو سامنے موجود ہو تو پہنچا سکتا ہے، مگر زبان سے تکلیف زندے کو بھی پہنچا سکتا ہے، مردے کو بھی پہنچا سکتا ہے، سامنے ہو اسے بھی پہنچا سکتا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہو اسے بھی پہنچا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بھائی ایک ہاتھ مار لیا ہوتا مگر ایسی بات نہ کہتا۔ تو زبان کی تکلیف بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس کا درد کافی دنوں تک جاتا ہے، اس کی بات میرے دل سے نہیں گئی، یہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرماتے تھے کہ مشرکین کی ہجو بے کرو، یعنی مشرکین کی برائیاں کرو، ہجو ان پر جو ہے ایسے شیر مارو جو ان کو دل کو لگیں، ان کی ہجو بیان کرو، ان کی مذمت کرو، کیونکہ یہ تلوار سے بھی زیادہ ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی اس حدیث پاک سے کہ جو بھی دین کے دشمن ہیں ان کا رد کرنا چاہیے، سرکار خود حضرت حسان سے فرماتے ہیں۔ چلیے، چنانچہ بڑا مشہور شعر ہے کہ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کا زخم نہیں بھرتا، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے، تو بڑا خطرناک زخم ہوتا ہے۔ اب یہ بات یہاں ہو گئی والمہاجر، اب ہم یہاں بھی ترجمہ کریں گے، وہاں کیا؟ کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، اور کامل مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے، من حجرا، من مانے جو، حجرا مانے چھوڑ دے، ما نہا اللہ عنہ، ان چیزوں کو جس سے اللہ نے اسے روکا ہو، جس سے اللہ نے اسے روکا ہو۔ تو مہاجر کا شرعی معنی یہاں پر مراد ہے نا کہ جس نے دین بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا ہو، دین بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا ہو۔ اب اس حدیث پاک میں سرکار نے کس کو خطاب کیا؟ سرکار کا یہ خطاب یا تو مہاجرین کے لیے ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس لیے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ ہجرت کر، یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہجرت کر کے آئے تو بس اب جو ہے اب سب ہو گیا، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب بھی تمہارے اوپر ضروری ہے کہ ہجرت پر، مکہ سے مدینہ کی ہجرت پر اعتماد کر کے مت بیٹھ جانا، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سب چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اب ہو گیا کام، بلکہ مہاجر کامل وہ ہے جو ممنوعات شرعیہ سے بھی دور رہے۔ یا یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو بظاہر ہجرت اس کے بعد بند ہو گئی، اب اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اب جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہجرت کے بعد ان کے دل میں ایک درد سا رہا، کاش ہم پہلے اسلام لے آئے ہوتے تو ہم بھی ہجرت کا ثواب پاتے۔ تو سرکار نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ نہیں، اب بھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، مہاجر صرف وہی نہیں ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، بلکہ مہاجر وہ بھی ہے جو شریعت نے منع کیا ان سے بچے رہو، بچتے رہو، اسے بھی مہاجر ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ چلیے، اب یہ حدیث مکمل ہوئی اور وقت بھی مکمل ہوا ہے نا، رکو، اب وقت مکمل ہوا، کل انشاءاللہ جو افضل ایمان کے تعلق سے بحث ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دارین کی سعادتوں، ابدی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔
الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل حدیث طیبہ کی اور کی برکتوں سے، اس درس کی برکت سے ہم سب کو ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی مہلک گندی خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ درس میں شریک ہیں، الہ العالمین اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ان کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما، خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی بلا، آفت، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور فرما دے، روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما، رحمت و برکت و نعمتوں کے دروازے کھول دے، اور پورے دنیا سے مولا بلا اور مصیبت کو دور فرما، اور ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا، شریعت پر مضبوطی سے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اکابرین کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرما، پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں سب کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی، ہمارے ملک ہند میں ہماری ماں اور بہنوں کی، ہمارے جو بھی تاجران ہیں، کاروباری لوگ ہیں، بزنس کرتے ہیں، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان کے دکان و مکان کی، کاروبار کی، تجارتی منڈیوں کی، ہمارے علماء کی، سب کی حفاظت فرما، علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، محتاجی اور فقر و فاقہ سے بچا، اللہم لا تہلکنا بخطایانا ولا تؤاخذنا بسوء افعالنا۔ اے کریم رحیم، محترمہ رضیہ جو بیمار ہیں اس وقت اس مصیبت کی وجہ سے، اے کریم رحیم تو شافی و کافی ہے، بخاری شریف کی برکت سے، درس بخاری کی برکت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔